دل نواز تو میرے دل کو نواز دے، تبلیغ دین کا مجھے فکر و شعور دے، تبلیغ دین کا مجھے فکر و شعور دے، شوق سیام دے مجھے ذوق نماز دے، اے دل نواز تو میرے دل کو نواز دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں سے اس کو چھین لیں، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ علماء کو اٹھا لیں گے، علماء کو یعنی کہ موت دے کر کے ان کو دنیا سے اٹھا لیں گے۔ علم کو اس طرح سے دنیا سے اٹھائیں گے کہ علماء کو اٹھا لیں گے، اور جب علماء دنیا میں نہیں رہیں گے تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو غیر اہل لوگ ہوں گے لم یبقی عالم اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جو جاہل قسم کے لوگ ہوں گے تو لوگ ان سے سوال کریں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور یہ لوگ فتوے دیں گے بغیر علم کے جو ہے باتیں کہیں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج کے دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں مدارس کی بہتات ہے، اور بہت سارے لوگ فارغ ہو کر کے عالم مفتی وغیرہ جو ہے بہت سارے فارغ ہو کر کے لوگ مدارس سے جو ہے نکل رہے ہیں ہر سال، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس مدرسے سے پڑھ کے آئے ہو یا کہاں سے فارغ ہو، کس مدرسے کی سند ہے، اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک عالم وہ ہے جو علم رکھتا ہو اور اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہو۔ اللہ کے نزدیک عالم وہ ہے جو علم رکھتا ہو اور اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہو۔ اس طرح کے لوگوں کو جو اللہ کے نزدیک عالم ہیں، جو اللہ کی فہرست میں جو عالم ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا سے موت دے کر کے اٹھا لیں گے، اور ایسے لوگ رہ جائیں گے جو عالم نہ ہوں گے۔ لوگ انہیں عالم سمجھ کر کے ان سے مسائل معلوم کریں گے، اور وہ بغیر علم کے بے سند باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں ایک وبا کی طرح سے پھیلی ہوئی ہے، ایک فتنہ وبا کی طرح سے پھیلا ہوا ہے، جو کہ کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کرونا جو ہے وہ جان کا دشمن ہے، اور یہ فتنہ جو ہے یہ ایمان کا دشمن ہے، کہ ہم لوگ صرف متکلم کی سند پہ اکتفا کرتے ہیں۔ متکلم کی سند، صرف اس پر جو ہے ہم متکلم کی سند پر اکتفا کر لیتے ہیں، اس پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے اس کی کوئی سند ہے یا نہیں ہے، اس بات کی تحقیق کرنے کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے، کہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ کسی حدیث کے ذریعے سے ہے، کسی قرآن کی طرف سے ہے، قرآن کے حوالے سے ہے، یا کسی حدیث کے حوالے سے ہے۔ اس بات کے سمجھنے کی یا اس بات کے جاننے کی ذرا بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ صرف بتانے والے مفتی صاحب نے بتا دی تو بات صحیح ہوگی، اس بات پر پورا جو ہے اندھی تقلید کے ساتھ میں ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، اور یہی چیز جو ہے
دین کے لیے خطرہ ہے، یہی چیز جو ہے گمراہ کرنے والی ہے، گمراہ کرنے والی چیز ہے کہ متکلم جو ہے جو مدرسہ جب ان کو سند دیتا ہے، کسی کو جب مدرسہ سند دیتا ہے، کوئی بھی دینی مدارس کسی کو سند دیتا ہے، وہ سند اس بات کی ہوتی ہے کہ اس آدمی نے ہمارے یہاں سے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، اس آدمی نے ہمارے یہاں سے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے۔ مدرسہ اس بات کی سند نہیں دیتا ہے کہ یہ آدمی جو بات کہے گا وہ صحیح اور سچ بات کہے گا۔ متکلم جو ہے، واعظ جو بات کرنے والا ہے، جو بات بتانے والا ہے، اس کی سند اس کے اپنے لیے ہے، اور جب ہمیں کلام کی سند اگر نہ ہوگی، اگر بے سند باتیں ہمیں بتائی جائیں گی، بے سند باتیں جو کہی جائیں گی، خطرہ ان سے ہے، نہ کہ بے سند متکلم سے خطرہ ہے۔ ہماری ایک ویڈیو پہ بھی بیچارے کسی بھائی نے کمنٹ دیا تھا کہ کسی مفتی صاحب کے پاس جاؤ۔ ہم علماء پر انگلی نہیں اٹھاتے، ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا پورا تعاون کرنا چاہیے، لیکن اس بات سے آج کے دور میں، آج کے فتنوں کے دور میں ہمیں چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بے سند باتوں سے چوکس رہنا چاہیے۔ جب ہمیں کوئی بات بتائے تو ہمیں کم سے کم اتنی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ بات اس بات کی کوئی سند ہے، یا کسی بات سے ہمیں جو بتائی جا رہی ہے، کسی حدیث سے یا قرآن سے ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ آج کل بڑے مقررین جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بے سند باتیں، لمبی لمبی تقریریں لچھے دار بیان کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جن کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بے سند باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ بات کی سند جو ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی یہ حدیث ہم نے متن پڑھا ہے، اس کا عربی متن پڑھا ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 ہے، حدیث نمبر 100 ہے صحیح بخاری کی۔ یہ اس بات کی سند ہے کہ یہ جو ہے صحیح حدیث ہے۔ بخاری شریف میں تمام حدیثیں 7558 حدیثیں ہیں، اور تمام کی تمام حدیثیں جو ہے وہ صحیح اور جامع ہیں، صحیح جامع حدیثیں ہیں تمام کی تمام۔ بخاری شریف کے اندر کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، اس لیے بخاری شریف کا جو حوالہ دے دیا گیا، اور ہم نے جو ہے یہ سوشل میڈیا پر بیان کر رہا ہوں میں کہ حدیث نمبر 100 ہے، اس میں کوئی غلطی اگر ہوگی تو بہت سارے لوگ اسے دیکھنے والے ہیں۔ 100 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس کو کوئی بھی آدمی بخاری شریف میں دیکھ سکتا ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ تو یہ بات کی سند ہے، جب سند کے ساتھ جو بات کہی جا رہی ہے اس بات سے گمراہی کا یا اس بات سے کوئی دین کو بگاڑ کا خطرہ نہیں ہے۔ البتہ چاہے متکلم چاہے سند والے ہوں یا بے سند ہوں، اگر بات بے سند کہی جا رہی ہے تو بے سند باتوں سے دین کے بگاڑ کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے زیادہ جو توجہ دینی چاہیے وہ اس بات پہ دینی چاہیے کہ جو بات ہمیں کہی جا رہی ہے وہ قرآن حدیث کی ہمیں بات کہی جا رہی ہے، یا بغیر کسی اپنی طرف سے باتیں کہی جا رہی ہیں، ان باتوں پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ آج کے دور میں جو ہم لوگ، ہمارے معاشرے میں جو بات عام ہو گئی ہے، لوگ جو ہے وہ اندھی تقلید کے ذریعے سے کسی سے بھی کوئی بس خالی دیکھ کر کے کہ فلاں مفتی صاحب ہیں یا فلاں مولوی صاحب ہیں، انہوں نے جو بات کہہ دی ہے وہ صحیح ہوگی، وہ بالکل سچ ہوگی، ہم اس کو پرکھنے کی کوئی ذرا بھی ہمارے اندر فکر یا کوشش نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اس بات کی جو ہے کوشش رکھنی چاہیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس کی سند ہو، اس کی سند ہو۔ جیسا کہ ہمارے اس پہ کسی بھائی نے کمنٹ دیا تھا کہ مفتی صاحب ہم جو ہے ہم سب کی قدر کرتے ہیں، تمام علماء کی، جو مدرسے والے ہیں ان سب کا جو ہے تعاون کرنا چاہیے، اور دین کی اشاعت وغیرہ میں ان کی پوری مدد کرنی چاہیے۔ ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات جو کہی جا رہی ہے، اصل چیز بات کی سند ہونا، وہ بات ہمیں جو ہے جو بتائی جا رہی ہے، جو دین کی بات کہی جا رہی ہے وہ کہاں سے کہی جا رہی ہے، قرآن حدیث سے اس کا کیا تعلق ہے، اس بات کی ہمیں تھوڑی سمجھ ہمیں ضرور رکھنی چاہیے۔ باقی جو ہے اعتماد کرنا چاہیے، علماء کی قدر کرنی چاہیے اور علماء کی عزت کرنی چاہیے، تمام مفتیان کرام کی، علماء کرام کی اور تمام حفاظ کرام کی ہمیں پوری قدر کرنی چاہیے۔ لیکن اپنے معاملے میں، اس معاملے میں ہمیں چوکسی برتنی ہوگی۔ آج کے دور میں، آج کا دور جو ہے یہ برائی کا دور ہے، جھوٹ کا دور ہے، اس میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ آتا